اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے حوالے سے شارٹ لیکچر ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ شب قدر کے مشترکہ اعمال کون کون سے ہیں اور کون کون سی اسپیسیفک دعائیں ہیں جن کی خاص تاکید ہے، اور حدیثوں کی اور روایات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، منزلت کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اس رات میں میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت سے۔ اس سورہ میں خود اس رات کی شب قدر کی منزلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، تو ہم تلاوت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من 1000 شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ اس کا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو یعنی کہ اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی کہ خدا سبحانہ و تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ تم درک نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے، اس کی منزلت ہم جیسے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے بلکہ ان سے افضل ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک یعنی کہ فجر تک امن اور سلامتی ہے۔ دیکھا کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 80 ایئرس، انفیکٹ اس سے بھی زیادہ جو ہے کا وقت ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں ہم پوری سینچری، پوری صدی کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، رزق کی تقسیم ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، انفیکٹ توبہ کی، استغفار کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ تو بہت بابرکت رات ہے۔ اب ہم دیکھیں اس رات سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھا سکیں۔
علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس میں استغفار کرنا چاہیے انسان کو، یعنی کہ توبہ کرنی چاہیے اور خدا سے مغفرت کی حاجت کرنی چاہیے، اور اپنی دنیاوی اور دینی حاجات کے لیے جو اس کے دنیاوی کوئی کام رکے ہیں ان کے لیے حاجت طلب کرے، یا اگر انسان جیسے کوئی کوشش میں لگا ہے کہ شب قدر نماز شب نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ انکلوڈ کرے اپنے ریلیجیس آسپیکٹ سے اور وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا مانگے۔ ہم جو ہے دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں لیکن دین کے لیے دنیا نہیں مانگتے ہیں، ہم اس میں نہیں مدد مانگتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں خدا کی مدد نہیں مانگتے ہیں، جبکہ ضرورت ادھر بھی ہے ہمیں۔ اگر ہم دین جو ہے دنیا جو ہے اس کے لیے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں دین کے لیے بھی مدد مانگنی چاہیے، تو اپنے ریلیجیس اور ورلڈلی افیئرس کے لیے اس رات میں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے کس کے لیے؟ والدین کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اور تمام مومنین جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی مومنین ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت اور ان کی سلامتی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے اپنے مرحومین کے لیے، اور یہ رات جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ ان پہ درود بھیجنے کی رات ہے۔ تو یہ علامہ مجلسی کے اکارڈنگ انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق کیا ہے کہ اس رات میں جو پوری رات کو عبادت میں بسر کرے گا تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا پہاڑوں کے جتنے وزنی ہی کیوں نہ ہو، یا سمندر کے جتنے بڑے کیوں نہ ہوں۔ اب ہم دیکھیں کہ کتنی طرح سے وضاحت کی گئی ہے اس روایت کے مطابق کہ یعنی انسان کے کوئی گناہ ہو، کیسا بھی گناہ ہو، اس کا گناہ جو ہے وہ خدا سبحانہ و تعالی معاف کر دے گا اگر وہ اس رات کو صحیح یوٹیلائز کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ان سے کسی نے فرمایا کہ اس رات میں سب سے بہترین دعا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلامتی، صحت کی دعا، یعنی انسان اپنی صحت کی دعا کرے۔ اب ہم دیکھیں کہ صحت واقعی میں ایک نعمت خدا سبحانہ و تعالیٰ ہے، اگر انسان جو ہے اس کا صحیح یوٹیلائزیشن کرے تو انسان اپنی صحت کے ذریعے خدا سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس کی صحت اچھی ہے تو اس کا دل لگے گا نمازوں میں، عبادتوں میں، اور اسی طرح کی دیگر چیزوں میں۔ شیخ صدوق کے اکارڈنگ انہوں نے کہا کہ یہ رات سب سے بہترین اس رات کا عمل یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا۔ تو یہ آپ کو مختلف روایات میں نے اور حدیث بیان کی ہیں کہ شب قدر میں سب سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ اپنے وقت کا صحیح یوٹیلائزیشن۔ ہم دیکھیں گے کہ میسیجز فارورڈ ہوتے رہتے ہیں اور ہم جو ہیں اس رات میں پورے میسیجز کو فارورڈ کرنے میں اور میسیجز کو ریسیو کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بجائے دوسروں کو بتاتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خود جو ہے عمل کرنے سے پیچھے رہ جائیں۔ تو آپ کو جتنے بھی میسیجز وغیرہ اس سے ریلیٹڈ فارورڈ کرنے ہیں آپ دن میں ہی کر لیں، لیکن رات کا صحیح یوٹیلائزیشن کریں کہ اس میں آپ قطرہ بھی اپنا ضائع نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 راتوں کو ایک پیکیج کے طور پہ لیں۔ اب ایک رات ہماری مس ہو گئی ہے 19ویں شب قدر، لیکن ہمیں ان تینوں راتوں کو پیکیج کے طور پہ لینا تھا کہ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی حاجتیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، ہم سب ان کو ڈیوائڈ کر لیں۔ یعنی اکٹھا اگر ہم دیکھیں گے تو بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارا خود کا دل کر رہا ہے کہ ہم پڑھیں، لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک رات میں یہ سب چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ تو ان تینوں راتوں کو ایک پیکیج کی طرح لینا چاہیے، اور اس تینوں راتوں پہ جو اسپیسیفک اعمال ہیں ان کو چھوڑ کر باقی سب کو ڈیوائڈ کر لینا چاہیے، تاکہ ہم کوئی بھی چیز ان تینوں راتوں میں چھوٹے نہ ہم سے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی حاجات کی ایک لسٹ بنا لیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رات جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جب دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں ہماری جو ہمیں یاد بھی نہیں رہیں گی، ہے نا، کیونکہ انسان جو ہے وہ مسلسل لگا ہے تو کیا ہے وہ منہ پہ ایک آدھ ہی دعائیں ہماری رہتی ہیں۔ تو آپ باقاعدہ لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں کہ آپ کی کیا کیا حاجات ہیں، اور ان کو جو ہے اس رات میں ضرور مینشن کریں تاکہ کوئی بھی ایسی حاجت باقی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر مکمل تیاری کے ساتھ اس رات کو استقبال کریں، یعنی کوئی بھی آسپیکٹ اس کا چھوٹے نہ۔ ہر دعاؤں کے ساتھ روحانی ترقی کی بھی دعا کریں۔ ہم جو بھی دعائیں اپنی دنیاوی اعتبار سے مانگ رہے ہیں تو ہم اپنی اسپریچول لائف برزخ کے لیے بھی اس کو دعا مانگیں، اور اس کی بہتری کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ اپنے گناہوں پہ پشیمانی اور سچے دل سے توبہ، کیونکہ یہ رات استغفار کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں پشیمان ہونا ہے اپنے پچھلے گناہ پر، کیونکہ یہی طریقہ ہوتا ہے سچے دل سے توبہ کرنے کا، ٹھیک ہے۔
پھر خدا سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں, مسلسل یاد خدا میں رہیں, اذکار پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, یاد خدا میں رہیں. یاد خدا یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی گناہ میں ملوث نہ کریں اس رات کو خصوصی طور پہ, ہے نا, اپنے آپ کو عبادت میں گزر بسر کریں اور مسلسل یاد پروردگار میں مشغول رہیں. اپنے کم از کم کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کریں. یہ میکسیمم فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے واقعی, کہ ہم کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کا عہد کریں اور کم از کم کسی ایک نیکی کو زندگی میں شامل کرنے کا قصد کریں, عہد کریں اس رات. اور یہ ساری چیزیں تو تبھی ممکن ہیں جب ہم اس رات کو جاگیں گے. یعنی سب سے منیمم چیز جو کرنی ہے وہ کیا ہے, کم از کم اس رات کو جاگنا ہے, کیونکہ صرف اور صرف جاگنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے اس رات کو, یعنی شب قدر. حقیقی توبہ کریں. شب قدر مغفرت کی رات ہے تو ہمیں کیا کرنی چاہیے, اپنے گناہوں کی حقیقی توبہ کرنی چاہیے, اصل توبہ کرنی چاہیے. تو قصد کریں کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہی حقیقی توبہ ہوتی ہے. اول اپنے گناہ پہ نادم و پشیمان ہو, انکساری ہو انسان کے اندر, خدا سبحانہ و تعالیٰ کے آگے وہ جھکے, گڑ گڑائے, اس کو احساس ہو کہ اس نے گناہ کیا, ہم سوچیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے, ہم اس پہ پشیمان ہوں, اور اس کے بعد ہم یہ عہد کریں کہ یہ گناہ اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے. یہ حقیقی توبہ ہوتی ہے, اسی کو ہم حقیقی توبہ کہتے ہیں. زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت فضیلت ہے. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ عرش سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے زائر امام حسین علیہ السلام کو بخش دیا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ہم نے دیکھا ہر جگہ ان کی زیارت کی فضیلت جو ہے خصوصاً ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں. یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان کے احسان کی وجہ سے. مولا حسین ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں, ہم اس لائق ہیں کہ ہم شب قدر جیسی نعمت کو سمجھ پا رہے ہیں, دین جیسی نعمت کو سمجھ پا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بہت مرتبہ رکھا ہے. تو اس رات خصوصی طور پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اگر کوئی کرے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے, اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. گریہ وزاری کریں. انسان کی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم روتے نہیں ہیں, ہم اللہ کے آگے گریہ نہیں کرتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تمام دعائیں ہم نے پڑھ ڈالیں, لیکن ہماری دعا جو ہے وہ قبول تبھی ہوگی کہ جس میں ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے پڑھا ہوگا بعض اوقات دعاؤں میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ اس کے بعد گریہ وزاری کریں. تو اس رات ضرور سے ضرور گریہ کریں, خوف خدا میں گریہ کریں. اللہ کے خوف میں اگر ہم گریہ کر رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے نا, ہم خود جانتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں نہیں رونا آ رہا ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کے مصائب لگا لیں, یا سنیں یا بیان کریں خود ہی اور ان کے مصائب میں روئیں. یا امام علی علیہ السلام ان کی شہادت کے ایام ہیں 19-21, ہم اس مصائب کو جو مولا علی علیہ السلام جس مصائب سے گزرے ہیں ان کو یاد کریں تو ہماری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جائیں گے. تو ہم ان مصائبوں کو, ان مصائب, ان تکلیف کو یاد کر کے ضرور گریہ کریں, خوف خدا میں گریہ کریں. اور یہ یقیناً اس کا اتنا ثواب ہے کہ ہماری تمام حاجتوں کو یہ قبول کروا سکتا ہے. کچھ اسپیسیفک دعا ہیں جو شب قدر میں ہیں, جیسے کہ دعائے جوشن کبیر, اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. جوشن صغیر کی بھی کافی تاکید ہے, تو ان دعاؤں سے استفادہ اٹھائیں. دعائے کمیل ابن زیاد, اب دیکھیں جیسے کہ دعائے کمیل تو چھوٹی ہے, لیکن دعائے جوشن کبیر کسی کو اگر سخت لگ رہی ہے, بہت بڑی لگ رہی ہے, تو وہ یہ نہ کرے کہ اب بالکل چھوڑ دے, اس دعا کو نہ پڑھے. نہیں, انسان کو کرنا چاہیے کہ 3 راتوں میں نے جیسے بتایا کہ پیکج کی طرح لیں, تو ڈیوائڈ کر لیں کہ ہم کچھ پورشن جو ہے وہ شب 19 کو پڑھیں گے, کچھ پورشن شب 21 کو پڑھ لیں گے, اور اس طرح سے شب 23ویں تک ہماری دعا یہ جوشن کبیر کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم اس کا بینیفٹ جو ہے وہ مل جائے. زیارت ہے ایک اسپیسیفک امام حسین علیہ السلام کی, یہ جو ہے آپ کو ڈیوائن پلس میں یا جو ہے شیعہ ٹول کٹ میں بھی مل جائے گی, یا انٹرنیٹ سے اگر کوئی لینا چاہے تو dua.org پہ بھی یہ ایزیلی اویلیبل ہے. یہ 19, 21, 23 تینوں رات کے لیے اسپیسیفک ایک زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی شب قدر کے حوالے سے, تو اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. زیارت امین اللہ مولا امام علی علیہ السلام کی زیارت ہے جو 19 اور 21 کے لیے اسپیسیفک ہے, کیونکہ یہ ایام جو ہیں, شبیں جو ہیں, یہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہیں. تو امین اللہ جو زیارت ہے امام علی علیہ السلام کی, اس کی بھی بہت زیادہ تاکید ہے. ایک اور زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی ہے, یہ بھی آپ کو زیارت والے سیکشن میں ڈیوائن پلس میں مل جائے گی, یا آپ جو ہیں شیعہ ٹول کٹ میں اگر دیکھیں تو رمضان والا جو سیکشن ہے اس میں امان میں مل جائے گی شب قدر کے ہی نام سے, کیونکہ یہ 19 اور 21 کی اسپیسیفک زیارت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی.
मुनाजात इमाम अली अलैहिस्सलाम ये भी डिवाइन पल्स में भी मिल जाएगी और शिया टूल किट में भी मिल जाएगी। शब कद्र 19 और 21 के हवाले से आप अगर चाहें इंटरनेट पे सर्च करें मुनाजात इमाम अली तो वहाँ पे भी मिल जाएगी, वरना मफातिहुल जनान अगर है किसी के पास तो वहाँ पे भी मुनाजात इमाम अली अलैहिस्सलाम मिल जाएगी। इसमें मैं अपने खुसूसी तौर पर ताकीद करूँगी कि मुनाजात के जो तर्जुमा है इस पे भी गौर करें, चाहे कुछ एक जुमले पे ही गौर करें, लेकिन बहुत खूबसूरत है, ऐसी मुनाजात है अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम मासूम इमाम है और इस तरह की मुनाजात है कि हम जैसे लोगों के लिए वाकई में ये इबरत है। और हम जानते हैं कि 19 और 21 रमज़ान को तस्बीह पढ़नी है, अल्लाहुम्मल अन क़तलतल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जितनी दफ़े हम इसको कह सकें, जितनी बार इसको पढ़ सकें वो पढ़ें 19 और 21 शब को खुसूसन। उसके अलावा 23वीं शब के लिए स्पेसिफिक है सूरे अनकबूत, सूरे रूम और सूरे दुखान की तिलावत, सूरे कद्र की तिलावत 1000 मरतबा, और स्पेसिफिक नमाज है इमाम हुज्जत अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की, जो 12वें इमाम की नमाज है जो हम अमूमन पढ़ते हैं, जिसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को हम जो है 100 टाइम्स दोहराते हैं, तो वो नमाज उसकी भी बहुत ज़्यादा ताकीद है खुसूसी तौर पे 23वीं शब कद्र को, तो इसको भी हरगिज़ फरामोश ना करें। दुआए मकारुमुल अखलाक, ये अगर सहीफ़े सजादिया है किसी के पास तो उसमें 20th नंबर की जो दुआ है इसकी भी बहुत ज़्यादा ताकीद है शब कद्र में। और अगर किसी के पास एप्लीकेशन है तो शिया टूल किट या डिवाइन पल्स में भी मिल जाएगी। इंटरनेट पे भी अगर हम डायरेक्ट अगर दुआ मकारुमुल अखलाक डाल के सर्च करेंगे तो ईजिली मिल जाएगी, तो इसको भी ज़रूर इस दुआ को भी मेंशन करें, इसकी तलावत करें और इसके कुछ एकात मतालिब पे भी गौर करने की कोशिश करें। अब कुछ डेली प्रेयर्स हैं, कुछ डेली हम जो पढ़ते हैं वो दुआएं हैं, यानी ऐसा ना हो कि शब कद्र में हम तमाम दुआओं को तो हम कर रहे हैं लेकिन जो हम रेगुलर करते चले आ रहे थे उन दुआओं को हमने छोड़ दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम देखिए शब जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि मगरिब लगती है वैसे ही शब स्टार्ट होती है, तो दुआए अहद की बहुत ज़्यादा ताकीद है कि अफ्तार के वक्त इसको पढ़ा जाए, यानी रोज़ा खोलने से पहले दुआए अहद की बहुत ज़्यादा ताकीद है, तो इसको फरामोश ना करें। जब अमूमन पूरे रमज़ान पढ़िए तो इसको शब कद्र में फरामोश ना किया जाए। दुआए बहा, इसकी भी बहुत खूबसूरत माना है, दुआए बहा की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है जो हम लोग पढ़ते हैं सहर के वक्त, तो इसकी भी ताकीद ऐसा ना हो कि हमने सारी दुआएं पढ़ी और दुआए सहर भूल गए, छोटी वाली जो दुआए सहर है या मफज़ई वाली या दुआए बहा भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नमाज शब को तो क़तई तौर पे हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। शब कद्र का सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो नमाज शब है, हमारी नमाज शब, हम इसको जो है अगर कोई नहीं पढ़ता है तो इस दिन उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आज से हम नमाज शब की जो है पाबंदी करेंगे और नमाज शब को पढ़ेंगे, चाहे एक रकत से ही क्यों ना शुरुआत कर ले वो। दुआ अबू हमजा सोमाली जो हम लोग फ्रेगमेंट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो छोटे छोटे हमारे पास कभी व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए लोग भेज देते हैं, तो उनको भी मतलब इसमें शामिल करें, चाहे छोटा ही सा हम सेगमेंट ही क्यों ना पढ़ें, बहुत बड़ी दुआ है। क्योंकि दुआ तवस्सुल, क्योंकि हमको हाजत अपनी खुदा सुब्हानहू व तआला के सामने रखनी है, तो हाजतों को मांगने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या है कि तवस्सुल करें अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। दुआ तवस्सुल बहुत खूबसूरत दुआ है, तो दुआ तवस्सुल के बाद अगर हम अपनी हाजात को रखेंगे खुदा सुब्हानहू व तआला से इस बरकत रात में, यकीनन हमारी दुआएं ज़रूर मुस्तजाब होंगी। लास्ट 10 डेज के लिए रिकमेंडेड है कि एतिकाफ अगर कोई करना चाहे तो इन जो लास्ट 10 डेज हैं, यानी जो है 21 के बाद वाली जितने भी दिन हैं उसमें एतिकाफ के भी हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवाब बयान किया गया है। मुश्तरका अमाल यानी कि कुछ कॉमन अमाल हैं जो हम देखते हैं कि शब कद्र की क्या है कि स्टे अवेक, हमें जागना है, गुस्ल है, सदका है, इस रात की शुरुआत में ही हमें सदका निकालना चाहिए, ठीक है। नमाज मगरिबैन अदा करें, फिर 2 रकत नमाज जिसमें सूरह हमद के बाद 7 मरतबा सूरह कुल है इसको पढ़ें, उसके बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार है, फिर कुरान मजीद को खोल कर एक दुआ है जो मफातिहुल जनान में मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशंस वगैरह में भी मिल जाएगी। फिर अपने हाजात को खुदा सुब्हानहू व तआला के सामने रखें और रोएं, गिड़गिड़ाएं, गिरिया उजारी करें। फिर कुरान जो है सर पे रख के जो दुआ पढ़ी जा रही है, फिर उसके बाद जो अस्कार हैं 10 टाइम्स वाले 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो नाम हैं उनको पढ़ें। फिर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्पेसिफिक जो है वो पढ़ें, या ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ सकते हैं।
پھر اس کے بعد 100 رکعت نماز. اس میں تاکید یہ کی گئی ہے کہ کسی کی اگر قضا نمازیں ہیں تو اپنی قضا نمازوں کی نیت کر لے. تو تقریباً 6 دن کی نماز پڑھتی ہے انسان کی 100 رکعت نماز جو ہے وہ 6 دن کی نمازوں کے برابر ہو جائے گی. تو 6 دن کی اس کی نماز قضا وہ ادا ہو جائے گی. اب بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو مستحب پڑھ رہے ہیں 100 رکعت نماز یعنی جن کی قضا نہیں ہے وہ اس نماز کو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو قضا کی نیت کر رہے ہیں وہ اس نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. اگر ان کے جسم میں قوت ہے, طاقت ہے, یعنی وہ چل پھر رہے ہیں, تو پھر اس نماز کو وہ کھڑے ہو کر ہی ادا کریں. دیکھیں اب کچھ لے آؤٹ کے ذریعے ایزیلی ہمیں سمجھ میں آئے گا. غسل کریں سب سے پہلے, پھر صدقہ دیں. پھر جو آیت اللہ خامنائی کے مقلدین ہیں ان کو وضو بھی کرنا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی کے مقلدین اس غسل کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں بنا وضو کے, وضو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن رہبر کے مقلدین کو الگ سے وضو کرنا پڑے گا. نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز جو اسپیسیفک ہے وہ پڑھیں. 70 ٹائمز استغفار پڑھیں, اپنی حاجات طلب کریں, دعائیں مانگیں. اس کے بعد جو 10 ٹائمز اذکار ہیں ان کو پڑھیں. پھر 100 رکعت نماز اگر قضا ہے تو وہ پڑھیں. نماز شب, نماز جعفر تیار کی بھی ایون بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے تو اس کو بھی پڑھیں. اور زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, زیارت آل یاسین, زیارت امین اللہ, سورہ روم, عنکبوت اور دخان کی بھی تلاوت کریں. دعائے جوشن کبیر پڑھیں, دعائے جوشن صغیر پڑھیں, دعائے کمیل بن زیاد, دعائے توسل اور مکارم الاخلاق کی بھی تلاوت کریں. 1921 کو اسپیسیفک جو دعا ہے, لان ہے, اس کو پڑھیں. جتنی مرتبہ ہو سکے پڑھیں. اسپیسیفک دعا جو ہے وہ پڑھیں, اور اسپیسیفک جو زیارت ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو بھی ضرور پڑھیں. سوال جو عمومی طور پہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا ہے کہ حالت حیض میں خاتون جو ہے وہ اعمال شب قدر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, یا مثلاً نجاست کی حالت میں, یعنی کہ اگر نفاس کی حالت میں ہے خاتون تو وہ شب قدر کے اعمال کو کیسے کرے. تو دیکھیں اعمال شب قدر پورا کا پورا حالت حیض میں کیا جا سکتا ہے, بس کچھ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں, اذکار پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ ذکر کر سکتے ہیں, اور پورا کا پورا اعمال حتیٰ کہ جو قرآن شریف سر پہ رکھ کے ہم اعمال کرتے ہیں وہ بھی شب قدر میں کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن نماز نہیں پڑھی جا سکتی, یعنی نماز جو ہے وہ حائضہ پہ حرام ہے. تو اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا پڑے گا کہ نماز کے بغیر سارے کام کرا جا سکتا ہے. اور کیا چیزیں ہیں وہ جو نہیں کر سکتی حائضہ, وہ یہ کہ قرآن مجید کی اسکرپٹ کو نہیں چھو سکتے, یہ بنا وضو بھی نہیں چھوا جا سکتا ہے. تو حائضہ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید کو اگر پڑھ رہی ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. چاہے تو گلوز پہن لیں, چاہے تو موبائل کے ذریعے اگر پڑھ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, موبائل کے ذریعے پورے اعمال کر سکتی ہیں ایکسیپٹ فار نماز. ٹچ نہیں کر سکتے ہولی نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی طرح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی احتیاط برتیں کہ ان کے نام کو ٹچ نہ کریں. تو دعائیں جوشن کبیر مثلاً اگر پڑھ رہی ہیں تو ہاتھ میں گلوز وغیرہ یا اس طرح کی کوئی پریکاشن لے لیں تو کافی ہے. پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے میں حرج نہیں ہے. قرآن شریف کو بھی پڑھ سکتی ہیں ایکسیپٹ واجب سجدے والی آیتیں, اور اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں. دعائیں جتنی بھی ہیں, اذکار جتنے بھی ہیں, زیارتیں جتنی بھی ہیں اسپیسیفک, یہ سب پڑھی جا سکتی ہے. بس یہ جو ہے عربک ٹیکسٹ پہ بس خیال رکھیں کہ ہاتھ ٹچ نہ ہو. مسجد میں داخل ہو کر ایک در سے نکل کر دوسرے در سے گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسجد میں رکنا, ٹھہرنا, حتیٰ کہ کچھ سامان بھی اٹھانا, یہ حائضہ پہ حرام ہوتا ہے. تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر حائضہ خاتون اعمال کرنا چاہ رہی ہے تو وہ گھر پہ کر لے, مسجد میں نہ جائیں. واجب سجدے والی آیتیں پڑھنا یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ حرام شمار ہے, کہ یعنی کہ آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں, 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. یعنی کہ نسبتاً جو ہم عام دنوں میں 7 آیتوں سے زیادہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, اور 7 آیتیں جو ہم مخصوصی ایام میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ مکروہ شمار ہوتا ہے, یعنی ثواب کم ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھ نہیں سکتے ہیں, پڑھیں, بس ثواب نسبتاً کم ہے. بس واجب سجدے والی جو آیتیں ہیں وہ پڑھنا آیت اللہ سیستانی کے نزدیک حرام ہے. اور اسی طرح جو ہے آیت اللہ خامنائی کے مقلدین کے لیے وہ صورتیں پڑھنا حرام ہے کہ جس میں واجب سجدے والی آیتیں ہیں. اس کے علاوہ پورا کا پورا اعمال کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کرنا چاہیے, ریکمینڈڈ ہے. ثواب بہت زیادہ ہے کیونکہ شب قدر کا, تو اس رات سے محروم نہیں رہنا چاہیے.
جلدی جلدی ہم نظر کر لیتے ہیں کہ واجب سجدے والی آیات کون کون سی ہیں. سورہ سجدہ میں 15ویں آیت جو ہے وہ واجب سجدے والی آیت ہے. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ اس کی 38 آیت جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں 38 والی آیت جو ہے وہ واجب سجدے والی آیت ہے. سورہ نجم اس کی آخری آیت اور سورہ علاق کی بھی آخری آیت، یہ جو ہیں واجب سجدے والی آیتیں ہیں. ان کو آیت اللہ سیستانی کے مخلدین جو ہیں وہ حالت نجاست میں نہیں پڑھ سکتے. یہ ریفرنسز ہیں جہاں سے میں نے یہ پورا مٹیریل کلیکٹ کیا ہے. میں التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی میری والدہ نازش فاطمہ بنت سید عالم حسین کے لیے اور جملہ مومنین والمومنات کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور صحت اور سلامتی کی دعا ہے تمام مومنین کے لیے. اور سب سے بڑی دعا جو اس رات میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں خدا سبحانہ و تعالیٰ تعجیل فرمائے. اور آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.